إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ برادران اسلام، مسلمان دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور اس بات پر مرو اور اس امر پر مرو کہ تم مسلمان ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کی تخلیق کا ایک مقصد بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الذاریات میں فرماتا ہے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جناتوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف میری ہی عبادت کریں۔ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ، میں ان سے کوئی رزق کی امید نہیں کرتا، میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا۔ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ، اور بے شک میں نہیں چاہتا کہ وہ مجھے کھلائیں اور پلائیں۔ آج اگر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ایک صفت بیان کر رہا ہے۔ اس مقصد کو بیان کرتے ہوئے ایک صفت یہ بیان کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو زمین کے جتنے معبودان باطلہ ہیں ان کی عبادت کرنے کے لیے آپ کو نذرانے پیش کرنے پڑتے ہیں، آپ کو چادریں چڑھانی پڑتی ہیں، کوئی تبرک لیا جا رہا ہے تو کوئی چادر لیے جا رہا ہے، تو کوئی ساتھ میں ناریل پھوڑ رہا ہے، اور تو کوئی جانوروں کی بلی چڑھا رہا ہوتا ہے۔ لیکن آج آپ اور ہم اس مسجد میں جمع ہوئے ہیں ایک بڑی عبادت کے لیے، جمعہ کے دن کی عبادت، لیکن ہم یہاں پہ ایک حلالہ یا ایک پیسہ بھی کسی کو نذرانے میں نہیں پیش کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف بلا رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آنے کے لیے ہمیں کسی مال کی، نہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کھانے اور پینے کی ضرورت ہے، نہ ہمارے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی امید رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے اور کسی کا محتاج نہیں۔ اور جتنے معبودان باطنہ ہیں اس دنیا میں، ان کو عبادت کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا نہیں پیش کرنا پڑتا، ان کو راضی کرنے کے لیے، پھر بھی ہم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ۔ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب لوگوں کو رزق دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رازق ہے، اور جو رازق ہوتا ہے اس کو رزق کی امید نہ اس کو رزق کی حاجت ہوتی ہے۔ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ، اور وہی طاقتور ہے۔ یہ ایک مقصد تھا انسان کی تخلیق کا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ ایک اور مقصد ہے انسان کی تخلیق کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے: انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ دنیا کا اور زمین کا ایک خلیفہ بناؤں۔ ملائکہ جواب دیتے ہیں: اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ کیا تو ایک ایسا خلیفہ بنانا چاہتا ہے جو دنیا اور زمین پر فساد برپا کرے، قتل اور غارت گری پھیلائے؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ وہ کیا چیز ہے؟ ہمیں یہ جاننا ہے کہ یہ خلیفہ، دنیا اور زمین کا خلیفہ کیا ہوتا ہے۔ خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ خلیفہ کہتے ہیں جو اس زمین کی حفاظت کرے، جو اس زمین کی ترقی اور تعمیر کا کام کرے، اور یہ زمین کی ترقی اور تعمیر کا کام جب ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم عبادت کریں گے۔ قتل اور غارت گری کیوں برپا ہوتی ہے؟ فتنے اور فساد زمین اور دنیا میں کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ امن نہیں ہوتا، سکون نہیں ہوتا، اس دنیا میں استقرار انسان کو نہیں ملتا، تب وہ فتنہ اور فساد پیدا کرتا ہے، قتل اور غارت گری کرتا ہے، چوری اور ڈکیتی کرتا ہے۔ امن اور استقرار اس دنیا میں کیسے پیدا ہوگا؟ امن اور استقرار اس دنیا میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے پیدا ہوگا۔ جب اس دنیا میں توحید انسان بلند کرے گا، اس توحید کو نافذ کرے گا، اور اسلامی اور دینی شریعت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لائے اس کو نافذ کرے گا، تب جا کر امن ہوگا اور استقرار ہوگا، تب جا کر ایک انسان اس دنیا کا خلیفہ بنے گا۔ اور کیا ہے اس خلیفہ کے خلیفہ بننے کا؟ کیوں انسان کو خلیفہ بنایا جائے گا؟ کیونکہ زمین کی تعمیر اور ترقی اس سے ہوگی۔ آپ کہہ رہے ہوں گے زمین تو تعمیر ہے، زمین میں اور ترقی کیا ہو؟ زمین کی ترقی اس حساب سے ہوگی کہ زمین کے لوگوں کی ترقی ہوگی، زمین میں علم پھیلے گا، جہل ختم ہوگا، اور جہل کا سب سے بڑا باب، سب سے بڑا دروازہ شرک باللہ ہے۔ جب انسان کو توحید کا علم ہوتا ہے تو انسان کی ترقی ہوتی ہے اور بلندی ہوتی ہے، اور انسان کی جب ترقی ہو تو وہ زمین کی ترقی مانی جائے گی۔ ہم بر صغیر میں بہت سارے لوگ جہل کی وجہ سے، نا علمی کی وجہ سے شرک میں مبتلا ہیں، لیکن اگر انہیں توحید کا علم دیا جائے، توحید کی روشنی سے انہیں منور کیا جائے تو وہاں پہ بھی امن اور استقرار ہوگا۔ ہم بر صغیر میں اور دنیا کے کونے کونے میں جہاں پہ توحید نہیں ہے، جہاں پہ توحید کا جھنڈا نہیں پھیلایا جا رہا ہے، جہاں پہ توحید نہیں ہے وہاں پہ فتنے اور غارت گری ہے۔ بہت ساری جگہ ہم دیکھ رہے ہیں، خاص طور سے اپنے بر صغیر میں، کیونکہ ہم وہاں جانتے ہیں، ہمیں وہاں کا علم ہو رہا ہے۔ علم نہ ہونے کی وجہ سے فتنے ہیں، فساد ہیں، لوگوں میں دشمنیاں ہیں، لوگوں ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے فتنہ اور فساد میں مبتلا ہیں۔ لیکن اگر علم اور توحید آ جائے، وہاں سے جہل ختم ہو جائے تو وہاں سے فتنے اور فساد بھی ختم ہو جائیں گے۔ 300 سال قبل، ابھی 22 فروری گزری، 300 سال قبل توحید کا جھنڈا پھیلایا گیا اسی سعودی عرب کے سرزمین پر۔ آج ہم اور آپ اس سعودیہ کے خیرات اور نعمات سے مستفید ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ 300 سال پہلے دو ہستیوں نے اتحاد کرنے کی کوشش کی، دو ہستیوں نے یہ ٹھانا اور عہد کیا کہ ہم توحید کی حکومت بنائیں گے، توحید کے احکامات کو نافذ کریں گے، شریعت کو پھیلائیں گے، اور شریعت کے مطابق ایک ایسا ملک بنائیں گے جو شریعت کو نافذ کرے گا اور شریعت کے مطابق چلے گا۔ امام محمد بن سعود رحمہ اللہ نے 300 سال پہلے 1727 میں امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے یہ فرمایا کہ اگر آپ ہمارا ساتھ دیں گے تو ہم ایک ایسی حکومت پیدا کریں گے، ہم ایک ایسی حکومت بنائیں گے جو توحید نافذ کرے گی اور شریعت اسلامیہ کے مطابق چلے گی۔ امام محمد بن عبد الوہاب نے یہ وعدہ کیا کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا، لیکن مجھے اس توحید کو پھیلانے میں آپ کی مدد چاہیے، اور وہ مدد سوائے حکومت کی طاقت سے نہیں مل سکتی تھی۔ جو سعودی، جو بدو اس صحرا میں ایک قطرے پانی کے لیے لڑتے تھے، کسی ہریالی جگہ کے لیے ایک دوسرے کا قتل کرتے تھے، فتنہ اور فساد پھیلا ہوا تھا، قتل اور غارت گری تھی، لیکن وہ توحید آنے کے بعد جب ان کو توحید کا علم ہوا، تب جا کر وہ قطرے دریا بن گئے، زمین ان کے لیے اپنے سونے ابل دی۔ آپ اور ہم جانتے ہیں، بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ کون سے سونے ہیں، کون سی خیرات اور نعمتوں سے اللہ نے انہیں نوازا۔ یہ ساری نعمتیں اس توحید کی نعمت تھی، اس توحید کو نافذ کرنے کی نعمت تھی، اس شریعت اسلامیہ کے مطابق چلنے کی نعمت تھی۔ یہ ساری نعمتیں آج 300 سال کے بعد ہم اور آپ بھی اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ پہلی حکومت سعودی عرب کی گری، پھر فتنے اور فساد ہوئے، دوسری حکومت سعودی عرب کی آئی،
پھر امن ہوا، استقرار ہوا۔ یہ امن اور استقرار اس لیے آیا کیونکہ انہوں نے ایک جھنڈے کے نیچے عہد کیا کہ ہم بھی توحید اور شرک سے لڑیں گے اور توحید کو تھامے رکھیں گے۔ تیسری حکومت بنی جو آج جو حکومت میں ہم اور آپ ہیں، یہ بھی حکومت توحید پر مبنی ہے، شریعت اسلامیہ کو نافذ کر رہی ہے۔ لیکن یہ شریعت اسلامیہ، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ ہم بھی توحید کو تھامے ہوئے ہیں، ہم بھی شریعت اسلامیہ کو اپنا زیور بنائے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے پاس امن کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم نے اس شریعت اسلامیہ کو اپنی اور اپنے علماء کی سوچ سے سمجھا۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ نہیں لی، ہم نے صحابہ اور تابعین اور ائمہ کرام اور فضائل کی ہم نے سوچ نہیں لی۔ فہم سلف یہ بہت ضروری فہم ہے۔ ہم جب ایک صحابہ اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ سے اس شریعت کو سمجھیں، جس طرح صحابہ نے اس شریعت کو سمجھا اس طریقے سے ہم سمجھیں اور نافذ کریں، اس کا بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ جب ہم اپنی خود ساختہ سوچ اور سمجھ سے اس شریعت کو بناتے ہیں تو بہت سارے لوگ اس میں دخل اندازی کرتے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں بر صغیر میں بہت سارے لوگ اس شریعت کو توڑ مڑوڑ کر خود ساختہ انہوں نے سمجھ اپنائی، لیکن آج ہم اس سوچ کی اور اس سمجھ کی مبتلا اس سمجھ کی فساد کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ بہت سارے غیر مسلمان اس شریعت میں انٹرفیئر کر رہے ہیں، داخل ہو رہے ہیں، جب چاہ رہے ہیں طلاق کو ثابت کر رہے ہیں، جب چاہ رہے ہیں طلاق کو کینسل کر رہے ہیں، جب چاہ رہے ہیں حجاب اچھا ہو رہا ہے، اور جب چاہ رہے ہیں وہی حجاب ایک دہشت گردانہ علامت بن جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس لیے ہوئیں کیونکہ ہم نے شریعت کو اپنے مطابق سمجھا۔ ہم جو چیز کو چاہے اس چیز کو ہم نے اپنے اوپر واجب کر لیا۔ جب ہم نے چاہا کسی چیز جو ہمیں پسند نہیں آئی ہم اس چیز کو حرام کر لیے، ہم نے اس چیز کو حرام اپنے اوپر کر لیا۔ یہ ساری مشکلات، یہ ساری غلطیاں ہماری خود مسلمانوں کی ہیں، اسی لیے ہم پر ایسے حکمران نافذ ہوئے جو اس شریعت کے خلاف پیدا ہوئے، اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس شریعت کو نیست و نابود کر دیا جائے، اس شریعت میں اور عدل اور بدل کیا جائے، کیونکہ ہم نے ان کو یہ راستہ دکھایا۔ لیکن اگر ہم صحابہ کے سمجھ سے اس شریعت کو نافذ کرتے، جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سمجھا، جیسے عمر رضی اللہ عنہ نے سمجھا، جیسے عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے نافذ کیا، جیسے علی بن ابی طالب نے نافذ کیا، جیسے امام معاویہ نے نافذ کیا، جیسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے نافذ کیا، جیسے امام شافعی رحمہ اللہ نے نافذ کیا، جیسے امام مالک نے سمجھا اور سمجھایا، جیسے احمد بن حنبل نے اس شریعت کے لیے کام کیا، اگر ہم ان طریقوں اور ان راستوں پر چلتے تو اس شریعت میں نہ کوئی دخل انداز ہوتا، نہ اس شریعت کو کوئی بدلتا اور نہ توڑا اور مروڑا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسلام ہمارے لیے اختیار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں خطبہ دے رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کا یہ کلام پڑھ رہے ہیں، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے دین مکمل کر دیا اور میں نے اسلام مسلمانوں پر یہ دین پسند کیا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صرف اسلام ہی اللہ کے نزدیک ایک دین ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں بتا رہا ہے؟ تاکہ ہم اس اسلام کو نافذ کریں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کرنے کا حکم دیا، جیسے سلف صالحین نے اسے سمجھا اور نافذ کیا۔ اس کے علاوہ اگر ہم کوئی شریعت نافذ کریں تو ہم نعوذ باللہ اللہ کو جھوٹا قرار دے رہے ہیں، نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پر یہ تہمت دے رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو مکمل نہیں کیا، اس دین کو جیسے مسلمانوں تک پہنچانا تھا اس طریقے سے نہیں پہنچایا۔ اسی لیے ہم آج اس دین کو عدل اور بدل کر رہے ہیں، آج اس دین میں حذف اور اضافہ کر رہے ہیں کہ یہ دین مکمل ہو جائے، اور یہ دین 1440 سال پہلے اللہ تبارک و تعالی نے مکمل کر دیا ہے۔ اس کے بعد کوئی دین نہ آئے گا، اور اس کے بعد نہ کوئی دین میں کوئی تبدیلی ہوگی۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا لیے گئے اور صحف اور اوراق سوکھ گئے،
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دین کو ہمارے لیے پسند کیا، اور جب یہ دین نافذ ہوگا، جب یہ توحید نافذ ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ کے ساتھ، تب امن اور استقرار آئے گا۔ جب امن اور سکون اس دنیا میں آئے گا، تب جا کر ہم اور آپ اس دنیا کی تعمیر کریں گے، تب جا کر ہمارے لیے بھی یہ دنیا، ہمارے لیے بھی یہ زمین سونے اگلے گی، تب جا کر ہمیں سکون ملے گا، تب جا کر ہم اس دنیا کے ایک اچھے خلیفہ بنیں گے۔ اور یہ ساری چیزیں جب تک نہیں ہوں گی، جب تک ہم توحید کو نہ پکڑیں گے، جب تک ہم اس شریعت کے مطابق عمل اور کام نہیں کریں گے، جب تک ہم اس شریعت کے لیے اپنے جان اور مال کو قربان نہیں کریں گے، جب تک ہم اس شریعت کو نافذ نہیں کریں گے، جب تک ہمیں نہ امن ملے گا نہ سکون ملے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دوستوں اور بھائیوں، اس توحید کی بہت سارے فوائد اور بہت ساری اہمیت ہے، لیکن ایک دنیاوی اہمیت جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، میں اسے بتاتا چلوں۔ امن اور استقرار جب اس توحید کے بعد پیدا ہوتا ہے، اور جب انسان میں سکون آتا ہے، تو وہ زمین میں تعمیر کرتا ہے۔ جو بدو اس صحرا میں کچھ قطرات، پانی کے کچھ قطرات کے لیے لڑا کرتے تھے، جو کچھ زمینوں کو بانٹنے کے لیے ایک دوسرے کا قتل اور غارت گری کرتے تھے، آج جب ان کے پاس توحید ہے، ان کے پاس جب امن ہے، ان کے پاس جب استقرار ہے، سکون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب انہیں اپنی نعمتوں اور رزق سے انہیں مالا مال کیا، انہیں نوازا، آج جس بر صغیر سے وہ 300 سال قبل سوکھی روٹیاں لا کر اپنے بال بچوں کے پیٹ بھرتے تھے، آج اسی زمینوں پر وہ پانی کے کنویں کھود رہے ہیں، آج اسی زمینوں پر وہ مسجد کی تعمیر کر رہے ہیں، آج انہوں نے خلیفہ ہونے کا بہت بڑا نمونہ پیش کر رہے ہیں، اس زمین کا خلیفہ ہونے کا، ایسا نمونہ جس کا نمونہ کسی نے پیش نہیں کیا۔ بہت ساری حکومتیں آئیں جنہوں نے اسلام نافذ کیا، ٹھیک ہے، بہت ساری غلطیوں کے باوجود، لیکن وہ صرف اپنی دنیا بناتے رہے، اپنے ملک بناتے رہے۔ لیکن آج سعودی عرب کی حکومت، سعودی عرب کے باشندے، سعودی عرب کے مواطنین اور یہاں کے مقیمین بھی، اللہ انہیں جزائے خیر دے، یہ ساری دنیا کی تعمیر کی سوچ رکھتے ہیں۔ بر صغیر میں بہت ساری جگہ کنویں کھودے جا رہے ہیں پانی کے، بہت ساری مسجدیں تعمیر ہو رہی ہیں۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ سعودی عرب میں 300 سال قبل کوئی نامور مسجد نہ تھی، کوئی جامعات نہ کوئی مدارس تھے، لیکن آج دنیا کے طلباء، دنیا بھر کے طلباء ان کی زمین پر آ کر ان سے علم حاصل کر رہے ہیں، اس توحید کا علم حاصل کر رہے ہیں، جس سے وہ چاہتے ہیں کہ یہ ساری دنیا میں علم توحید کا پیدا ہو، اور ساری دنیا کے لوگ یہی جوش رکھیں کہ وہ بھی اس دنیا کے خلیفہ بنیں۔ لیکن بہت سارے ایسی مشکلات ان کے سامنے آ رہی ہیں، بہت سارے فتنے ان کے سامنے آ رہے ہیں، جو لوگ نام نہاد مسلمان بن کر ان کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس توحید کو بلند رکھے، اس توحید کے نافذ ہونے کی حکومت کو توفیق عطا فرمائے، سعودی عرب کے حکمرانوں کو جزائے خیر دے، سعودی عرب کے مواطنین اور مقیمین کو جزائے خیر دے، جو اس توحید کو پھیلانے کی ہمت رکھتے ہیں، جو اس توحید کے مخالفین اور مشرکین کے صفوں میں دراڑ پیدا کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہ اسلام اور مسلمانوں کی عزت اور رفعت کی توفیق عطا فرمائے، وَأَذِلَّ الشِّرْكَ وَالْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین کو اور اس شرک پر عمل کرنے والوں کی ذلت اور رسوائی ان کو دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس
اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.